ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی آنے والی ناگہانی مصیبتوں آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اسپیشل دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دم شدہ چھلے، کڑے اور بالیاں پہننا کیسا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی، یہ معلوماتی ویڈیو بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث اور فقہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ یہ تمام چیزیں پہننا کیسا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ گرامی قدر حضرات، بہت سارے دوست احباب چھلے بھی پہنتے ہیں، کڑے بھی پہنتے ہیں، اور خاص کر بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ جو چھلا ہے، یہ جو کڑا ہے، یہ جو بالیاں ہیں، یہ فلاں مزار شریف کی ہیں، اور فلاں مزار شریف کے جو گدی نشین ہیں انہوں نے ہمیں یہ چیزیں دم کر کے دی ہیں، تو ہم نے یہ دم والی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر ان کی برکت ہوتی رہتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم بالکل صحت مند زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں آتی، اگر بیماری ہو بھی تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ سب چیزیں پہننا جائز ہیں، کیا شریعت ان تمام چیزوں کو پہننے کی اجازت دیتی ہے، اگر اجازت دیتی ہے تو کیا اجازت دیتی ہے، کیا ہم ان کو پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر قسم کی دھات کے چھلے، ہر قسم کی دھات کے چھلے اور کڑے پہننا مرد کے لیے حرام ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ ہر قسم کی دھات کے چھلے اور کڑے پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے، اگرچہ دم کیے ہوئے چھلے، کڑے یا بالیاں کسی دربار کے ہی کیوں نہ ہوں۔ جناب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابصر علی حدود رجل حلقۃ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، تو پھر قال، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمزوری سے نجات پانے کے لیے یہ میں نے پیتل کا چھلا ڈالا ہوا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہیں کمزوری کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا، اور اگر اسے پہنے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے پیتل کا چھلا پہننا یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ مردوں کو چاندی کا چھلا ہاتھ یا پاؤں میں پہننا کیسا ہے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مطلق حرام ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی اور سونے کے متعلق فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھلے کو چاندی کی انگوٹھی پر نہ قیاس کیا جائے کہ یہ انگوٹھی صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بخلاف اس چھلے والی کی صورت کے کہ یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس سے منع کیا جائے گا۔ تو چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن چھلا پہننا یہ صحیح نہیں ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بار شریعت میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چھلے کو اس وجہ سے پہنا ہوا ہے کہ ہمارے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نحوستیں گھر سے ختم ہو جائیں گی، بلائیں، آفات و بلیات، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں تو حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ صرف 4 ماشے تک انگوٹھی پہننا یہ مردوں کے لیے جائز ہے، اور باقی چھلے وغیرہ تانبے کے، چاندی کے یا ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی حکم میں گرامی قدر حضرات چھلے بھی داخل ہیں اور کڑے بھی داخل ہیں اور بالیاں بھی داخل ہیں، اور یہاں پر مردوں کی بات کی جا رہی ہے نہ کہ عورتوں کی۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ تمام چیزیں پہن کر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی نماز پڑھ تو لی اور چھلا اتار کر اس کا احاطہ واجب ہے، کیونکہ ہر وہ نماز جو حرام پر مشتمل ہو اس کا یہی حکم ہوتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اگر کوئی شخص دربار کی دم کی ہوئی بالیاں اگر کانوں میں ڈال لے تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبہ کریں، تشبیہ کریں، عورتوں جیسے وہ مرد بنے، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں سے تشبیہ کریں۔ محترم سامعین ناظرین، مفتی وقار الدین علیہ رحمت سے سوال ہوا کہ مردوں کا کان میں بالی پہننا کیسا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مردوں کا ناک، کان یا پاؤں کسی جگہ زیور پہننا بالکل حرام ہے، اور حدیث شریف میں اس فعل پر، اس کام پر لعنت آئی ہے۔ تو اب وہ دوست احباب جو دم شدہ چھلے پہنتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، جو دم شدہ کڑے پہنتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، جو کسی مزار کی دم شدہ بالیاں پہنتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ یہ چیزیں مردوں کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چھلے وغیرہ، کڑے وغیرہ اور بالیاں وغیرہ اتار دے، اور فقط وہ چاندی کی انگوٹھی صرف ایک ہی پہن لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، جیسے کہ شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ 4.5 ماشے سے چاندی کی انگوٹھی کم ہونی چاہیے، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے اور نگ والی ہونی چاہیے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اس میں ایک ہی نگ ہو۔ ان سب شرائط کے پائے جانے کی صورت میں بھی افضل یہی ہے کہ اگر مور لگانے کی حاجت نہ ہو تو نہ پہنے، جیسے کہ سنن ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز سے انگوٹھی بنوا کر پہنوں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاندی سے بنا کر پہنو مگر وہ 1 مسکال سے زیادہ نہ ہو۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے بشرطے کہ مردانہ انگوٹھیوں کی شکل و صورت پر ہو اور اس کا ایک نگینہ بھی ہو، اگر ایک سے زیادہ نگینے ہوئے تو وہ بھی مرد کے لیے حرام ہے، جیسا کہ در مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔
تو گرامی قدر حضرات، سونے چاندی کی ڈبیا میں اگر کسی شخص نے تعویذ بند کر کے پہنا تو اس کے لیے یعنی عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے ناجائز و گناہ ہے۔ اس سلسلے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کو حلال اور مردوں پر حرام ہے، یعنی کہ مرد سونا نہیں پہن سکتے۔ ہاں، چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم ہو، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ چاندی کی انگوٹھی 4 ماشے تک ہو اور 4.5 ماشے سے کم ہو اور ایک ہی ہو، ایک نگینے والی ہو، تو وہ مرد کے لیے جائز ہے۔ ہمارے ہاں اکثر کچھ دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے اندر بالیاں وغیرہ، یہ کڑے، یہ چھلے وغیرہ، یہ ساری چیزیں لٹکائے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چھلے اور یہ کڑے اس وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ ہی میں لٹکائے ہوئے ہیں اور یہ بالیاں وغیرہ، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ برکت ملے اور برکت کی وجہ سے ہم ٹھیک ہو جائیں اور ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ چھلے اور کڑے وغیرہ چاہے ہاتھوں میں ہوں، چاہے جیب میں ہو، چاہے انسان ان کو لٹکا کر کسی نہ کسی جگہ پر رکھے، لیکن اس نیت کے ساتھ ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دیں گے، تو یہ آپ کے پاس رکھنا، یہ لٹکانا ناجائز و حرام ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس سلسلے میں کافی ساری احادیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اگر ان کو ذکر کیا جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی۔ دلائل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، احادیث مبارکہ کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔